إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرات گرامی، بزرگ اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارکہ جس کی تلاوت ابھی کی گئی، آپ اس خطبے کو ہمیشہ چاہے اس کو بند کر دیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارکہ جس میں 3 آیتیں ہیں. پہلی آیت میں یہ وصیت ہے کہ انسان کو مسلمان ہی بن کر کے رہنا اور مرنا چاہیے. دوسری آیت میں یاد دہانی کی گئی ہے، اور تیسری آیت میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور پکی اور سچی بات کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم یصلح لکم اعمالکم، تمہارے تمام دنیا اور آخرت کے کاموں کو اللہ تعالیٰ سدھار دے گا اور تمہاری بخشش کر دے گا. یہی پوری تگودو اور تگوتاز کا لب لباب ہے کہ دنیا اور آخرت سے ہی ہو جائے اور اللہ بخشش کر دے. وہ کیوں کرے گا؟ سچی بات کہنے سے اور اللہ اور رسول کے اطاعت سے. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی اس کو بہت بڑی کامیابی ملی. بہت بڑی کامیابی کیا؟ جنت مل گئی. جنت سے بڑھ کر کے کوئی کامیابی نہیں. اس کے بعد 3 آیتیں اور تلاوت کی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے بارے میں. اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے اور تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوات و سلام کرتے ہیں. تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوات و سلام کریں. جب بھی آپ کا ذکر مبارک آئے، آپ کا نام نامی اور اس میں گرامی آئے، بخیل ہے وہ شخص جو صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اللہ نے کئی مقامات پہ اپنی عبادت کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ فرمایا ہے. اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، احسان کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک.
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں کو آپ بڑھاپے میں اپنے پاس پائیں یا ان میں سے کسی ایک کو، فلا تقل لہما اف، اف بھی مت کہیے. سب سے جب انسان کسی چیز پہ ناراض ہوتا ہے اور کیا کوئی ناپسندیدہ چیز کر رہا تو کم سے کم مرتبہ اف، یہ بھی نہیں، یہ مقام ہے والدین کا. ولا تنہرہما، جب اف نہیں کہا تو ڈانٹنا، پھٹکارنا، جھڑکنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. وقل لہما قولا کریما، نیک، آسان اور سلجھی ہوئی بات کی. اس کے بعد تیسری آیت رمضان مبارک کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ آپ پہ ویسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے پچھلی قوموں پہ. اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے لیے کوئی ایسی نئی چیز اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے جو پچھلے نہیں. ٹھیک ہے، کچھ آداب و احترام میں، کچھ رموز و اوقات میں، کچھ اس کے حدود و شرائط میں تبدیلیاں ہیں، لیکن روزہ تھا. اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تو بہت بڑی پریشانی امت اسلام پہ ڈال دی گئی ہے یا مسلمانوں پہ آ گئی ہے. نہیں، یہ کوئی بہت وہ نہیں ہے کہ آپ ہی کے لیے، اللہ نے پچھلے قوم میں بھی اس کو کیا. اس لیے یہ آسان چیز ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ تعالیٰ جب مکلف بناتا ہے انسان کو، بندے کو، تو ایسی چیز کا بنانا جس کی وہ طاقت رکھتا ہے. کیوں؟ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اسی نے پیدا کیا، وہی جانتا ہے. کہ ہمارے بچے، بہت سے لوگ فتوے کے لیے آتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر بیوی کے ساتھ رمضان میں جمع کر لیا تو 2 مہینے کا روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے، کیسے؟ کون؟ ارے اللہ نے، جس نے کہا کہ ہم نے بندوں کو اتنی تکلیف نہیں دیں گے، اتنی مشقت میں نہیں ڈالیں گے جس کو وہ اٹھا نہیں پائے، اس نے جان لیا ہے کہ ہمارے بندے اس کی طاقت رکھتے ہیں، اس لیے یہ سزا ہے، اس لیے یہ کفارہ ہے. ان تینوں مضامین اور تینوں آیتوں کے بعد جو میرا مقصد ہے وہ یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تشریح اور توضیح. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب ادب المفرد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. شقی عبد اور بعدا لمن، وہ بندہ بدبخت ہے اور اس کو دھکار ہو. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ کے ممبر کے تین درج ہیں، 3 منزل. پہلی منزل پہ آمین، دوسرے پہ گئے تو کہا آمین، اور تیسرے پہ پہنچے تو کہا آمین. صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم نے ایسی چیز سنی جو پہلے آپ نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے. تو کہا بات یہ ہے کہ جب میں پہلی منزل پہ پہنچا ممبر کے، تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا شقی عبد من ادرک رمضان ولم يفطر، کہ وہ بندہ نہایت بدبخت ہے، اس کو دھکار ہو جسے رمضان کا مبارک مہینہ مل گیا اور عبادت کر کے اس نے اپنی بخشش نہیں کروا لی. تو میں نے کہا آمین. یہ رمضان کا رمضان شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. وہ بڑے بڑے شیطان، لوگ کہتے ہیں کہ جب شیطان نہیں ہوتا تو لوگ کیوں جھگڑا کر لیتے ہیں، کیوں گالی گلوچ کر لیتے ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ بڑے بڑے شیطان. اور یا اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان سے پہلے جو شیطانی ہم میں اور آپ میں موجود تھی وہ باقی ہے، وہ کوئی نیا شیطان نہیں آیا ہے، جس کو رواسب کہتے ہیں، جو پرانی باتیں تھیں وہی اٹھ کر کے وہ جھگڑے کی صورت میں آ جاتی ہے، نیا شیطان نہیں آتا اس میں.
نیک بندوں کے لیے. اب دیکھیں جو کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ بھی پڑھنے لگتا, جو روزہ نہیں رکھتا ہے وہ بھی روزے دار کی طرح منہ بنایا رہتا ہے. روزہ نہیں ہے لیکن روزے دار کی طرح منہ بنایا ہے, یہ بھی ایک وہ ہے, وہ اس کو بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے. تو یہ رمضان کا مقام ہے جس پر بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کو یہ آخری چند ایام ہیں, العمل بالخواتیم, اعمال کا دار مدار خاتمے پر ہوتا ہے. چند ایام ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے جو کچھ اللہ تعالیٰ چھٹی کے بعد, ڈیوٹی کے بعد جو کچھ قرآن شریف کی تلاوت, دعا, درود اور نیک کام اور جو ہو سکے صدقہ خیرات کر لینا چاہیے انسان. پتہ نہیں آئندہ کون اس مہینے تک حاضر ہو پائے. کتنے جوانوں کو دیکھا ہے, کتنے بڈھوں کو دیکھا ہے کہ ابھی تھے اور نہیں. خود ہمارے والد محترم بھی رمضان سے 2 ہفتہ پہلے انتقال فرما گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جی ہم ہی لوگوں کی طرح ساتھ رہتے تھے, ہم ہی ان کی اولاد ہیں, ہم لوگوں کے بھی والدین تھے, کہاں ہیں اب سب. تو جو کچھ ایام ملے اللہ تعالیٰ کو غنیمت سمجھنا چاہیے, غنیمت سمجھنا چاہیے. پتہ نہیں کہ یہاں سے اٹھ سکتے ہیں کہ نہیں, یہاں سے نکل سکتے نہیں, نکلے تو پھر آ سکتے ہیں کہ نہیں. کتنے لوگ یار اذان کی آواز سنتے ہیں اور ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے ہیں, چاہتے ہیں کہ آئیں لیکن نہیں آ سکتے. اللہ نے ہم کو اور آپ کو طاقت دی ہے آنے کی, اس لیے ہم کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جب مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, تو اس کے جواب میں کیا کہا جاتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا اس سے کیا مطلب ہے, اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بھائی وہ کہتا ہے نماز کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف آؤ. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی طاقت اور اللہ کے علاوہ اور کسی کو قدرت نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر توفیق نہیں دی, اس کی طاقت اور اس کی ہمت شامل حال نہیں رہی دی ہوئی, تو ہم نہیں آ سکتے. جس طرح سے ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, چاہتے ہیں کہ آئیں لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ اللہ نے طاقت نہیں دی اس لیے ہم نہیں آ سکتے. یہ اس کا مفہوم بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ اس کے کیا تعلق ہے. جب سن رہے مؤذن کی ندا آ رہی ہے کہ نماز کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف آؤ, کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ اللہ تعالیٰ